السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے جو ہے کیمیکل ایکویلبریم کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کی ٹائپس کے بارے میں، ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ ایکویلبریم کانسٹنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے جو ہے لیچارٹلیس پرنسپل کو ڈسکس کیا۔ وہ چیپٹر ہم اختتام پذیر ہو چکا تھا، تو اس کے بعد جو ہے نئے چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اٹ از اباؤٹ سرفیس کیمسٹری اینڈ کولائڈس کے بارے میں جو ہے نیا چیپٹر ہے، چونکہ سرفیس کیمسٹری جو ہے ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے ماڈرن ایرا میں۔ انوائرمنٹل پولوشن اور انرجی کرائسس کو مد نظر رکھتے ہوئے سرفیس کیمسٹری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کے جو کورس میں جو سرفیس کیمسٹری کے ٹاپکس ہیں وہ بہت ہی فنڈامنٹل ٹاپکس ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے پہلے ایڈزارپشن کے بارے میں پڑھنا ہوگا کہ ایڈزارپشن کسے کہتے ہیں، ایڈزارپشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، پھر ہمیں ایڈزارپشن آئزوتھرمس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوگا، پھر ہم نے کولائڈل کیمسٹری کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے اس چیپٹر میں۔ تو میں جس بک کو فالو کر رہا ہوں اس کیس میں، اٹ از ریٹن بائی آرون بال اینڈ بی ایس بال، ایسینشیلز آف فزیکل کیمسٹری ریٹن بائی آرون بال اینڈ بی ایس بال، جو میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک شیئر کر رہا ہوں پیج۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر جو آپ کے پاس چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 23، ٹھیک ہے، چیپٹر نمبر 23 ہے، اور اس میں آپ کے پاس نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایڈزارپشن کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر انٹروڈکشن جو ہے ہم ایڈزارپشن کے حوالے سے دیں گے کہ ایڈزارپشن کیا ہے، واٹ از ایڈزارپشن۔ جب بھی آپ کسی سالڈ سرفیس کو ایکسپوز کرتے ہیں گیس مالیکیولز یا کسی بھی سولوشن کے لیے، تو اس گیس کے مالیکیولز یا لیکوڈ کے مالیکیولز جو ہیں یا سولوشن کے مالیکیولز جو ہیں وہ سالڈ سرفیس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایکومولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ The process of concentration or accumulation of gas molecules or liquid molecules at the surface of solid, this process is known as adsorption۔ اس کو ہم adsorption کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائگرامیٹکلی آپ کو یہ مزید کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سالڈ سرفیس ہے، اس کے اوپر گیس کے مالیکیولز یا لیکوڈ کے مالیکیولز جو ہیں اس کی سرفیس کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ اس طرح کر سکتے ہیں: the phenomena of concentration of molecules of gas اور liquid at solid surface is called adsorption۔ جب آپ کسی بھی لیکوڈ کوئی بھی گیس کے مالیکیولز یا لیکوڈ کے مالیکیولز کسی سالڈ سرفیس کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم ایڈزارپشن کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو سبسٹنس ڈپازٹ ہوتا ہے سالڈ سرفیس کے اوپر اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈزاربیٹ کہتے ہیں، اور ایسی سالڈ جس کے اوپر ڈپوزیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم ایڈزاربنٹ کہتے ہیں۔ سالڈ جس کے اوپر ایڈزارپشن کا پروسیس ہو رہا ہے اس کو ہم ایڈزاربنٹ کہتے ہیں، اور جو مٹیریل ایڈزارب ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈزاربیٹ۔ اب مزید اگر دیکھیں، مزید نیکسٹ پیج پہ آپ کو جو ہے ڈائگرامیٹکلی بتایا گیا ہے پروسیس آف ایڈزارپشن اور ایبزارپشن میں جو فرق ہے وہ بتایا گیا ہے۔ یہ ڈائگرام ہے، ڈائگرام میں ایڈزاربیٹ کے اوپر جو ہے آپ کے پاس ایڈزاربنٹ کے اوپر ایڈزاربیٹ مالیکیولز جو ہیں وہ ایڈزارب ہو رہے ہیں، یہاں پر یہ ایڈزارب ہو چکے ہیں، سرفیس فینومینا ہے، سرفیس کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس ایبزارپشن ہے جس میں مالیکیولز جو ہے مکمل طور پہ جو باڈی ہے، سالڈ کی باڈی ہے، اس میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، ڈپازٹ سرفیس کے اوپر ڈپازٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی باڈی کے اندر مکمل طور پہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں، تو یہ ایبزارپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے جو ہے مزید جب ہم آگے جائیں گے تو اس میں ہم ایڈزارپشن اور ایبزارپشن میں فرق بھی دیکھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ٹائپس کو اگر ایگزامپلس دیکھیں ایڈزارپشن کی ایڈزارپشن کی جو ایگزامپلز ہیں، کہ جب آپ کسی بھی آپ کے پاس فار ایگزامپل فرسٹ ایگزامپل ہے ایڈزارپشن آف اے ڈائی بائی چارکول کا استعمال کر کے آپ جو ہے کسی بھی ڈائی کو ایڈزارب کروا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہیں کہ چارکول کو فائنلی ڈیوائڈڈ پارٹیکلز جو ہیں ان کو آپ کیا کرتے ہیں کسی ڈائی جیسے میتھائلین بلو ڈائی ہے جس کا کلر اورنج ہوتا ہے اس میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کلر کی جو انٹینسٹی ہے، شدت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈائی جو ہے وہ چارکول کے پارٹیکلز کے اوپر ایڈزارب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی گیس جیسے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کلورین ہے، امونیا ہے، جب آپ اس کو چارکول کے پارٹیکلز کے ساتھ مکس کریں کلوز ویسل میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس گیس کا جو پریشر ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ گیس کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ سرفیس کے اوپر کنسنٹریٹ یا ایکومولیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس اس گیس کا پریشر جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ اب ایڈزارپشن اور ایبزارپشن میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایڈزارپشن اور ایبزارپشن میں جو فرق ہے وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو مزید دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ایڈزارپشن ہے یہ ایک سرفیس پروسیس ہے، اور ایبزارپشن جو ہے یہ ایک بلک پروسیس ہے۔
ان میں فرق یہ ہے کہ ایڈزارپشن جو ہے وہ سرفیس کے اوپر ہوتا ہے اور ایبزارپشن جو ہے وہ بلک میں ہوتا ہے. بلک جو ہے دیٹ از ان سائڈ دا باڈی آف دا سالڈ کی باڈی کے اندر, اور سرفیس مطلب اس کی جو بیرونی جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی جو تہ ہوتی ہے, تہ کے اوپر جب مٹیریل ایکومولیٹ ہوتا ہے یا ڈپازٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو ایڈزارپشن کہتے ہیں. اور جو مالیکیول جب اس باڈی کی, اس سالڈ باڈی کے اندر چلے جائیں, پینیٹریٹ کر جائیں, تو اس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں. تو اس میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. ایبزارپشن جو ہے امپلائی کرتی ہے کس کو, ڈپوزیشن ایٹ دا سرفیس, سرفیس کے اوپر ڈپوزیشن. اور ایبزارپشن جو ہے امپلائی کرتی ہے پینیٹریشن انٹو دا باڈی آف دا سالڈ, سالڈ کی باڈی کے اندر جو ہے پینیٹریشن کو, جب باڈی جو ہے سالڈ کی باڈی کے اندر مٹیریل جو ہے وہ مکمل طور پہ جذب ہو جائے تو اس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل جو ہے فار ایگزامپل اب یہ چاک کا ٹکڑا لیں اور اس کو انک کے اندر ڈبو دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ چاک کو جب آپ توڑیں گے تو اندر سے سفید ہوگی, صرف باہر کے اوپر اس کی جو ہے اس کی لیئر جو ہے اس کی سرفیس جو ہے اس کے اوپر انک ڈپازٹ ہو جائے گی, اندر سے وہ سفید ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ چاک کے اوپر انک کیا ہو گئی ہے, ایڈزارب ہو گئی ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اسپونج کو پانی کے اندر ڈالیں تو اسپونج میں پانی جو ہے وہ ایکولی یعنی یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, اور جب اس کو آپ نچوڑتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے. تو یہ ایبزارپشن اور ایڈزارپشن میں فرق ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ ایڈزارپشن اور ایبزارپشن جو ہے یہ سائڈ بائی سائڈ پروسیسز ہیں, یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان میں ایکسپیریمنٹلی ان کو ڈسٹنگوش کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ یاد رکھیں کہ ایک سائنٹسٹ تھا ایم سی بین, جس نے جس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کی تھی, سارپشن. Sorption is for both the adsorption and absorption. Adsorption اور absorption جب collectively ہوتے ہیں, simultaneously ہوتے ہیں, تو اس کے لیے collective term استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم sorption کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میکینزم کیا ہے adsorption کی, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی سالڈ کے ایٹمز, سرفیس ایٹمز یا اس کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ لیکوڈ کے سرفیس مالیکیولز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے لیکوڈ میں سرفیس ٹینشن کا کانسیپٹ پڑھا ہے, جس میں اس کے سرفیس کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ سراؤنڈیڈ بائی دی مالیکیولز آف دیئر کائنڈ. سملرلی اسی طرح جو ہے آپ کے پاس سالڈ کے ایٹمز اور مالیکیولز جو ہوتے ہیں ان دے آر آلسو ناٹ سراؤنڈیڈ بائی دیئر کائنڈ. اپنی طرح کے ایٹمز اور مالیکیولز کے ساتھ وہ سراؤنڈیڈ نہیں ہوتے. جیسے یہ سرفیس ہے, پلاٹینم کو دیکھیں, یہ سرفیس پہ ہے. اب اس کے ارد گرد کوئی مزید آپ کو پلاٹینم کے ایٹمز نظر نہیں آ رہے, تو اس وجہ سے یہاں پر جو آپ کے پاس جو نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کس لیے, یہ آپ کے پاس ریزیڈیول فورسز, اس وجہ سے امبیلنسڈ ریزیڈیول فورسز پروڈیوس ہو جاتی ہیں, یا امبیلنسڈ ویلنسی پروڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس جب آپ کیا کرتے ہیں کہ therefore they have unbalanced اور ریزیڈیول اٹریکٹیو فورسز, ان کی جو ریزیڈیول اٹریکٹیو ان کے اوپر ریزیڈیول فورسز ہوتی ہیں یا اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں جو انبیلنسڈ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے سرفیس کے اوپر ایڈزاربیٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ دے کین بی ہیلڈ, وہ اس سرفیس کے اوپر جو ہے جکڑے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی جو ویلنسیز ہیں وہ انبیلنسڈ ہیں, یا ان کے اوپر فورسز ہوتی ہیں ریزیڈیول فورسز ہوتے ہیں, چونکہ ان کے اپنے طرح کے ایٹمز ان کے اوپر نہیں ہیں سرفیسز کے اوپر, اس وجہ سے ان میں ریزیڈیول اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں یا انبیلنسڈ اٹریکٹیو فورسز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ایڈزاربیٹ کے پارٹیکلز ان کے اوپر آسانی سے ایڈزارب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر نظر آ رہا ہے ایڈزارب ایٹمز اور مالیکیولز جو ہیں وہ دے کین بی ہیلڈ آن دا میٹل سرفیس دیٹ از پلاٹینم, آئدر بائی فزیکل وینڈر وال فورسز, یا فزیکل وینڈر وال فورسز کے ذریعے جو ہے وہ اس کے اوپر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور بائی کیمیکل فورسز یا کیمیکل بانڈز جو ہیں ان کے درمیان بنتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس ایڈزارپشن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, وہ مزید سب جو ہے ابھی آگے پڑھیں گے کہ کون کون سی ٹائپس ہیں. ایک ہم فزیکل ایڈزارپشن کہتے ہیں اور ایک ہم کیمیکل ایڈزارپشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ کیمیکل فورسز جو ہیں دیز آر ڈیو ٹو دی ریزیڈیول ویلنس بانڈز, یہ ریزیڈیول ویلنس بانڈز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس وجہ سے جو ایڈزارپشن ہے ہائیڈروجن کی پلاٹینم کے اوپر جو ہے ایڈزارپشن جو ہے ہائیڈروجن کی, وہ مالیکولرلی بھی ہو سکتی ہے, ایٹامکلی بھی ہو سکتی ہے. مالیکولرلی جو ہے یہ فزیکل فورسز کے ذریعے ہوتی ہے, کیونکہ مالیکول جو ہے وہ فزیکل انٹریکشنز کے ذریعے پلاٹینم سرفیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں دیز آر وین ڈر وال فورسز. اور ایٹامکلی جو ہے یہ کیمیکل بانڈز ہیں, دیز آر کیمیکل بانڈز, یہ کیمیکل بانڈز بنتے ہیں ان کے درمیان, پلاٹینم ایٹم کے درمیان اور ہائیڈروجن کے درمیان کیمیکل بانڈز بنتے ہیں, تو یہ کیمیکل ایڈزارپشن ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اگر آپ دیکھیں, نیکسٹ میں آپ کو ٹائپس آف ایڈزارپشن بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایڈزارپشن کی ٹائپس کتنی ہیں.
ٹھیک ہے. There are two types of adsorptions. One is called physical adsorption, the other is called chemical adsorption or chemisorption. اچھا, physical adsorption کیا ہے؟ This is due to the gas molecules being held to the solid surface by van der Waals forces, van der Waals attractive forces. یہ گیس مالیکیولز جب solid surface کے اوپر van der Waals forces کے ذریعے جو ہے اس کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں یا اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں یا اس کے ان کے درمیان اٹریکٹیو فورسز وین ڈر وال فورسز ہوں، وین ڈر وال اٹریکٹیو فورسز ہوں، تو اس قسم کی ایڈزارپشن کو ہم فزیکل ایڈزارپشن کہتے ہیں. اور اس کو دوسرے الفاظ میں وین ڈر والز ایڈزارپشن بھی کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایڈزارپشن آف ہائیڈروجن اور آکسیجن آن چارکول. جب آپ چارکول سرفیس کے اوپر ہائیڈروجن یا آکسیجن کو ایڈزارب کرتے ہیں تو اس کو ہم فزیکل ایڈزارپشن کہتے ہیں. اور کیمیکل ایڈزارپشن یا کیمیزارپشن جو ہے یہ وہ کائنڈ ہے ایڈزارپشن کی جس میں گیس کے مالیکیولز یا ایٹمز کے مالیکیولز جو ہوتے ہیں دے آر ہیلڈ آن دا سالڈ سرفیس کے اوپر یہ جو ہے یہ ہیلڈ ہوتے ہیں بائی کیمیکل بانڈس کے ذریعے. دیز بانڈز جو ہے یہ بانڈز کوولنٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بانڈز آئنک بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ہائیڈروجن جو ہے جب آپ اس کو نکل کے اوپر ایڈزارب کرتے ہیں تو اس کی کیمیزارپشن ہوتی ہے. ہائیڈروجن مالیکیولز جو ہے پہلے نکل سرفیس کے اوپر فزیکلی ایڈزارب ہوتے ہیں بائی وین ڈر وال فورسز، اس کے بعد یہ ڈیسوسیٹ ہو جاتے ہیں ہائیڈروجن کے مالیکیولز، پھر ان میں جو ہے کیمیکل ایڈزارپشن کا پروسیس ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائیڈروجن مالیکیول ہے، یہ نکل سرفیس کے اوپر جو ہے دیکھیں جو ہے فزیکل ایڈزارپشن کے پروسیس کے ذریعے اس کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتا ہے. جب یہ ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے ان کے درمیان کوولنٹ بانڈ ٹوٹ جائے تو ہر ایچ ہائیڈروجن ایٹم فارمز اے کوولنٹ بانڈ ود نکل ایٹم. ہر ہائیڈروجن ایٹم جو ہے وہ نکل ایٹم کے ساتھ کوولنٹ بانڈ بنا دیتا ہے. اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے یہ پروسیس ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے دونوں پروسیسز ہو رہے ہیں. یاد رکھیں کہ بیسکلی ایڈزارپشن جو ہے یہ کلیکٹیولی جو ہے کلیکٹیولی ایڈزارپشن جو ہے کلیکٹیولی اٹ از اے کمبینیشن آف فزیکل ایڈزارپشن اینڈ کیمیکل ایڈزارپشن. یہ کیمیکل ایڈزارپشن اور فزیکل ایڈزارپشن دونوں کا جو ہے مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پر جو پروسیس ہے یہاں پر یہ دونوں پروسیسز جو ہیں آپ کے پاس کلیکٹیولی ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس پروسیس کو ہم ایڈزارپشن کہتے ہیں کلیکٹیولی ایڈزارپشن فزیکل ایڈزارپشن بھی ہے اور کیمیکل ایڈزارپشن بھی ہے. ایڈزارپشن میں کیمیکل ایڈزارپشن بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس فزیکل ایڈزارپشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہے آپ کے پاس یہ لیکچر جو ہے اختتام پذیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم مزید آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. مزید جو آگے جائیں گے تو اس میں آپ کے پاس جو ہے نیکسٹ لیکچر کو ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے ٹائپس آف ایڈزارپشن آئزوتھرمز بھی ڈسکس کریں گے جس میں ہم لینگویر ایڈزارپشن آئزوتھرم کا ذکر بھی کریں گے اور فرینڈلک ایڈزارپشن آئزوتھرم کا ذکر بھی کریں گے. تو یہاں پر جو ہے یہاں تک ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا ٹاپک وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے جو ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.